على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى أقول قولي هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يئس الكفار من أهل القبور صدق الله تعالى وصدق رسوله العالى ونحن على ما قال لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں جوانی میں جس کو نعت خوانی کہتے ہیں وہ نہیں کرتا تھا، تو اب بڑھاپے میں کیا میں نعت پڑھ سکتا ہوں؟ آپ سنیے، میں نے کہا چار مصرے سے سن لیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہا ہے کہ افلاک کی راہوں میں گزر رکھتے ہیں. افلاک کے معنی ہے آسمان. آسمان سات ہے. یہاں سے پہلے آسمان کی دوری جتنی ہے اتنی ہی دوری پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر، اتنی ہی دوری پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر، اتنی ہی دوری پھر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان پر، اسی طرح سے سات آسمان. تو فلک کے معنی ہے ایک آسمان، افلاک کے معنی ہے ساتوں آسمان. اور راہوں راہ کے معنی جانتے ہیں راستہ. کہتا ہوں کہ افلاک کی راہوں میں گزر رکھتے ہیں وہ زیر قدم، پاؤں کے نیچے شمس و قمر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. چاند سورج سب پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں. افلاک کی راہوں میں گزر رکھتے ہیں وہ زیر قدم شمس و قمر رکھتے ہیں. ہو جاتا ہے سر عرش سے اونچا ان کا، ہو جاتا ہے سر عرش سے اونچا ان کا. جن کا سرکار کے قدموں پہ جو سر رکھتے ہیں، رسول اللہ کا نہیں، رسول اللہ کے قدموں پہ جو سر رکھتا ہے اس کا سر اونچا ہو جاتا ہے عرش سے. سبحان اللہ. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، معراج کی رات جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو عرش اعظم پر قدم رکھا، پھر وہاں سے آگے بڑھے لامکان پر. عرش اعظم مکان ہے، عرش اعظم سے اوپر وہ مکان نہیں ہے، لامکان. تو اللہ کے نبی نے عرش اعظم پر اپنا قدم رکھا. اس کو سمجھیے آپ، یہ عرش ہے اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر اپنا پیر رکھا، قدم رکھا. اب اگر کوئی اللہ کے نبی کے قدم پر اپنا سر رکھ دے گا تو اس سے اوپر ہوگا کہ نہیں؟ یہ اگر عرش ہے، اس کے اوپر رسول اللہ کے قدم ہے اور کوئی رسول اللہ کے قدموں پر سر رکھ دے
تو اس کا سر عرش سے اونچا ہوگا کہ نیچا رہے گا؟ اونچا رہے گا. اونچا رہے گا. اللہ کے رسول کے قدموں پہ سر رکھا میرے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. اللہ سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کا قدم عرش سے حضور غوث اعظم کا سر مبارک عرش اعظم سے بھی اوپر ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سر میرے نبی کے قدموں پہ رکھا. خود غوث اعظم نے فرمایا کہ میں اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر تھا. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے پھر میں آپ سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے ارشاد ربانی ہے، یئس الکفار من اہل القبور. کیا معنی ہے؟ یئسا کے معنی نا امید ہو جانا. یئسا کے معنی نا امید ہو جانا. کفار جو مسلمان نہیں ہے وہ سب کفار ہیں. یئس الکفار غیر مسلم نا امید ہے، ان کو امید نہیں ہے. کن سے امید نہیں ہے؟ اللہ سے تو سب کو امید ہے. اللہ سے تو سب کو امید ہے، سب امید رکھتا ہے اللہ سے. یہاں فرمایا جا رہا ہے یئس الکفار غیر مسلم نا امید ہے. من اہل القبور، من کے معنی سے، اہل کے معنی والے، قبور معنی قبروں میں رہنے والے. تو غیر مسلم قبروں میں رہنے والوں سے، قبروں میں کون رہتے ہیں؟ جو انتقال کر گئے نا، جو دفنا دیے گئے وہ نا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم دفن ہو گئے لوگوں سے نا امید ہے. آپ کے ابا، میرے ابا، آپ کے دادا، میرے دادا، پوری دنیا ایک نہ ایک دن قبر میں جائیں گے یا گئے. عام مسلمان، اللہ کے نیک بندے سب قبر میں جائیں گے. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک میں تحریر فرمایا. تو قرآن کہتا ہے جو غیر مسلم ہیں وہ قبر میں رہنے والوں سے نا امید ہے. ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ قبر میں رہنے والا ہماری کوئی مدد کرے گا. تو جب غیر مسلم نا امید ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو امید ہے قبر والوں سے وہ ہماری مدد فرمائیں گے. مسلمانوں کو امید ہے کہ قبر میں رہنے والے ہماری مدد فرما سکتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں. آج ہم یا غور کرتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اردو سے مانگتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبر والوں سے تم امید رکھو، وہ تمہیں عطا فرما سکتی ہیں، چاہے تو عطا فرما دیں.
ہاں جو غیر مسلم ہیں وہ مایوس ہیں، وہ کبھی قبر والوں سے نہیں مانگیں گے اور نہ ان کو ملے گی بھی نہیں، مانگیں گے بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ امید بھی رکھیں گے، مانگیں گے بھی اور پائیں گے بھی۔ اسی لیے جو غوث اعظم کو پکارتا ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق مسلمان ہے، اور جو غوث اعظم کو پکارنے کو منع کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، وہ کیا ہوا؟ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق غیر مسلم۔ آپ مسلمان بنے رہنا ہے تو الحمدللہ بھی مسلمان بنے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک کوئی چاہتا ہے کہ ہم مسلمان نہ رہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ مسلمان بنے رہنا چاہتے ہیں تو غوث اعظم کو یا غوث کر کے پکارتے رہو، بے شک غوث اعظم کو یا غوث کر کے پکارتے رہو۔ یہ تو قرآن کریم نے فرمایا، اسی قرآن کریم کی ارشاد کی روشنی میں خود ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، من نادانی باسمی فرجت عنہ، جو میرا نام لے کر مجھے پکارے گا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل فرمایا ہے بہجت الاسرار شریف سے، اور اب تو بہجت الاسرار شریف بھی ہندوستان میں چھپ گئی ہے، جو اس سے مل رہے ہیں۔ میں نے خود اس میں دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر مغرب میں رہوں، جہاں سورج ڈوبتا تو اس جگہ کو کہتے ہیں مغرب، اور میرا مرید کوئی مشرق میں رہے، جہاں سورج نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مشرق، تو غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اگر وہاں کوئی بے پردہ ہو جائے، میں مغرب میں رہوں اور میرا کوئی مرید مشرق میں بے پردہ ہو جائے، مگر مرید ہونا چاہیے، مریض نہیں، مرید ہونا چاہیے، دل میں اعتقاد ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں مغرب میں رہوں، میرا کوئی مرید مشرق میں بے پردہ ہو جائے اور وہاں سے مجھے پکارے تو میں یہاں سے اس کی پردہ پوشی کر سکتا ہوں، اللہ سبحانہ اللہ، بے شک حق یہاں سے اس کی پردہ پوشی کر سکتا ہوں، مگر دل میں سچا اعتقاد ہونا چاہیے اور مرید ہونا چاہیے۔ آج کل تو لوگ مرید ہوتے بھی ہیں، تو اس لیے کہ پیر صاحب دعا کر دیں گے تو مالدار ہو جائے۔ آج کل ہر مرید کی اللہ ماشاء اللہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ پیر صاحب دعا کر دیں تو مالدار ہو جائے۔ ایک منزلہ مکان ہے، پیر صاحب آ جائیں گے، پیر رکھ دیں گے، دعا کر دیں گے، 2 منزلہ ہو جائے گا۔ ایک گاڑی ہے، پیر صاحب آ جائیں اور دعا کر دیں تو بوتل کا کام ہے۔ آج اسی نیت سے مرید ہوتا ہے، وہ مرید نہیں ہوا، وہ دنیا کا مرید ہوا، دین کا چاہنے والا نہیں ہوا۔ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے تو اور غوث اعظم کا مرید کس انداز کا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے وہ میرا مرید ہے، جو میرا مرید ہے وہ تو میرا مرید ہے ہی، اگر میرا مرید نہیں ہے میرے مرید کا مرید ہے، میرے مرید کے مرید کا مرید ہے۔ قیامت تک جو بھی سلسلے عالیہ قادریہ میں مرید ہے وہ سب میرا مرید ہے، بے شک حق سب میرا مرید ہے۔ اور اگر سلسلے عالیہ قادریہ میں مرید نہیں ہو سکا، کسی دوسرے سلسلے میں مرید ہوا ہے لیکن مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، وہ بھی میرا مرید ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی میرا مرید ہے۔
غوث اعظم فرماتے ہیں خود ہی مرید کے بارے میں، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مریدو ڈرو نہیں، اے میرے مریدو ڈرو نہیں، تم اگر جید نہیں ہو تو کوئی عرض نہیں ہے، مگر میں جید ہوں، ڈرو نہیں، تمہاری ہر مارکہ آرائی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ خود غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اور یہ سب باتیں تو آپ برابر سمجھتے ہیں علماء سے بھی، اور آج بھی بہت سی باتیں سنی ہوئی ہیں۔ حضور غوث اعظم ولی ہی نہیں، وہ تمام ولیوں کے سردار تھے، تمام ولیوں کے سردار تھے۔ غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار، ولایت کی انتہا ہوتی ہے غوث پاک، یعنی جس منصب پر غوث اعظم تھے وہ منصب ولایت کی انتہا ہے۔ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ میں غوث اعظم کو حضرت امام حسن سے حسین سے بڑھا رہا ہوں، میں ولایت مہدہ کی بات کرتا ہوں، اور یہ حضرات ولی ہی نہیں ہیں، وہ تو صحابی بھی تھے، اور صحابی کا رتبہ یہ ہے کہ ولی نہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت خالد بن ولید کا نام لے کر کہ حضرت خالد بن ولید نہیں، وہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرتے تھے، حضرت خالد بن ولید بہت بڑے مجاہد تھے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، تو حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے کے ٹاپ کی مٹی مل جائے تو عبد القادر اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، یہ مقام تھا صحابی کا، یہ مقام ہے صحابی۔ میں ولی کی بات اسی لیے کسی کو شبہ نہ ہو کہ میں امام حسن سے، امام حسین سے، حضرت مولا کائنات سے یا صحابی سے بڑھا رہا ہوں۔ یہ بڑھانے کی بات بھی عجیب بات میں، ان کو ان سے بڑھا دیا بریلوی نے، ان کو ان سے بڑھا دیا، یہاں تک کہ نبی کو خدا سے بڑھا دیا، تو بڑھانے کے لیے کوئی حد چاہیے نا، لوگ اس سے آگے جائے۔ تو اگر بریلوی نبی کو خدا سے بڑھا دے تو خدا کتنا بڑا ہے آپ کے بتاؤ، تب دیکھا جائے کہ خدا سے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا۔ بڑھانے کی بات عجیب ہے، جہاں اولیاء اللہ کی تعریف کی، صحابہ کی تعریف کی، نبی کی تعریف کی، الزام آ گیا بریلوی نے بڑھا دیا، بہت بڑا چڑھا کے بیان ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، نظر تو یلا بلاد اللہ جمع، کس نے کہا ہے؟ غوث پاک نے، بڑے پیر نے خود کہا ہے، نظر تو یلا بلاد اللہ جمع، میں نے نگاہ اٹھائی اور خدا کی ساری دنیا خدائی کو دیکھا، خدا کی ساری خدائی کو دیکھا۔ کس طرح دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمیٹ کر پوری دنیا کو جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر رکھ دیا، پوری دنیا کو سمیٹ کر خدا نے میرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی پر میرے
رائی کا ایک دانہ کے برابر بنا کے رکھ دیا اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس پوری دنیا میں یہ آپ کا بہرا آپ کا بہرا بھی پوری دنیا میں ہے نا، کہ دنیا سے باہر ہی ہے؟ دنیا میں ہے۔ تو جب پوری دنیا سمٹ کر غوث اعظم کے ہاتھ میں رائی کے دانے کی طرح ہے تو بہرا بھی اس میں ہوگا، بہرا بھی اس میں ہوگا۔ اور بہرا کی صرف مسجد نہیں ہوگی، یہ جلسہ بھی اسی میں ہوگا، مدرسہ بھی اسی میں ہوگا، آپ کا گھر بھی اسی میں ہوگا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ، میں ساری دنیا کو جو سمیٹ کے میرے ہاتھ میں کی ہتھیلی کی طرح ہے دیکھ رہا ہوں۔ تو غوث اعظم بحیرہ کو دیکھ رہے کہ نہیں؟ بولو، غوث اعظم کی نگاہ میں بحیرہ بھی ہے۔ کخردلۃ علی حسن اتصالی، جیسے ایک رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب معراج سے تشریف لایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پوری دنیا کو لپیٹ کر میرے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دیا، ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دیا۔ فوراً الزام آ گیا کہ رسول اللہ کے ہاتھ کی دنیا تو رسول اللہ کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر، اتنی بڑی، اور بڑے پیر کے سامنے رائی کے دانے برابر، تو بڑے پیر کی نظر تو بڑا پڑ گئی۔ بڑے پیر کے سامنے رائی کا دانہ ہو گیا پوری دنیا، اور رسول اللہ کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر۔ تو بریلوی نے بڑے پیر کو بڑھا دیا، یہ بڑے پیر کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ الزام آیا کہ یہ غوث قصید غوثیہ کسی کا گڑھا ہوا ہے، غوث اعظم کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے کہ نہیں، یہ قصیدہ غوث اعظم ہی کا ہے، ثابت کرتا ہے۔ اصل میں اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ غوث اعظم کا یہی فرمان بتا رہا ہے کہ میں رسول اللہ کے برابر ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے سے سامنے پوری دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر۔ آپ اپنی ہتھیلی کو یوں دیکھو، کوئی ہتھیلی کا کوئی حصہ چھپا ہوا ہے؟ پوری ہتھیلی آپ کو نظر آ رہی ہے، کہ دیکھے ہیں کیا ہے، پوری ہتھیلی نظر آ رہی ہے۔ اور رائی کا دانہ نہیں، کوئی دانہ رکھ لو، آپ گیہوں کا دانہ رکھ لو، چاول کا دانہ رکھ لو، کوئی دانہ رکھ لو، پوری ہتھیلی نظر آئے گی یا پورا دانہ نظر آئے گا؟ ہاتھ کی ہتھیلی میں اگر آپ دانہ رکھ لو تو پورا دانہ آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ دانہ کو رکھ کر دیکھو گے تو یہ ایسے گھوم کے بھی دیکھو گے تو تین طرف دیکھو گے، یہ ایسا، اور اوپر طرف دیکھو گے جو حصہ نیچے ہے ہاتھ سے لگا ہوا ہے، وہ حصہ آپ کی نظر میں ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور ہاتھ کی ہتھیلی پوری دکھائی دے گی۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی نگاہ میں پوری دنیا کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب یزدانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں پوری دنیا
تو ہے، مگر ایک حصہ اس کا چھپا ہوا بھی ہے جو صرف اللہ کے رسول کی نظر میں ہے اور کسی کی نظر میں نہیں۔